السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے محاضرے میں ہم نے پہلے دو قاعدے کو مکمل کیے تھے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر، انتظامی وجوہات کی بنا پر ان کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، تو اس لیے مجھے کہا گیا کہ ان کو دوبارہ دہرا دیا جائے۔ تو یہاں پر بطور فائدہ ایک بات لکھ کر دوں آپ سب کے لیے۔ سبق کو یا درس کو جو دہرانا ہے، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو ایک سبق پڑھا دے اور وہ اس کو دہرانا ہو، تو یہ عیب ہے، یہ علم کی تعظیم کے منافی بات۔ محدثین اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ حدیث سنا دی اور وہ ان کو دوبارہ دہرانے کا کہا جائے، کیونکہ جو شاگرد ہوتے ہیں یہ ملازم ہوتے ہیں، یہ استاد کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ علم کے آداب سے واقف ہوتے ہیں، تو ان کا یہ تقاضا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام زہری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اعادۃ الحدیث اثقل علی من نقل الحجر، کہ حدیث کو یعنی سبق کو دوبارہ دہرانا یہ پہاڑ کو ہلانے سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ حصول علم کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ استاد جو بات کرتا جائے اسے اس بات کے ساتھ ساتھ نوٹ کیا جائے تاکہ اس کو اعادے کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ پہلی صورت ہوتی ہے کہ استاد ہوں اور اس کے ساتھ اس کے جو ملازم شاگرد ہوں۔ تو یہ آپ کو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں سے بہت سارے جو طلبہ ہیں، طالبات ہیں، وہ مختلف قسم کے برامج میں اور کورسز میں باقاعدہ بھی شریک ہوں، تو وہاں یہ صورتحال نہیں بننی چاہیے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے واعظ اور موعوظ کا تعلق جو ہوتا ہے، یا خطیب اور اس کے سامعین کا تعلق ہوتا ہے، جہاں ایک تعلیم و تعلم کا مستقل سلسلہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہمارا دورہ ہے تقریباً یہ اسی طرح ہی، تو اس میں یعنی علم کے وہ آداب اور جو پیرامیٹرز ہیں وہ اس طرح لاگو نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اس میں میں بھی اور آپ بھی، ہم انشاءاللہ ادارے کے جو احکام ہیں اور جو ان کا نظام ہے اس کے پابند ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے بہت، یعنی آپ کہہ لیں وہ قابل غور ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ، تقویۃ الایمان والے، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا۔ انہوں نے ایک دفعہ دلی کی جامعہ مسجد جو ہے نا وہاں پر خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگے، یعنی مسجد سے نکل رہے تھے تو ایک بندہ بھاگا بھاگا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اسماعیل صاحب جو ہے ان کا خطبہ ختم ہو گیا۔ وہ ان کو جانتا نہیں تھا، اس نے آ کر انہیں سے پوچھا کہ مولوی اسماعیل جو تھا اس کا خطبہ ختم ہو گیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اس کا خطبہ تو ختم ہو گیا۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ میں تو فلاں اور فلاں علاقے سے جو ہے نا وہ آیا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے کہ میں نے مولوی صاحب کا خطبہ سننا ہے، تو یہاں کے پتہ چلا وہ ختم ہی ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو کہا تم بیٹھو میرے سامنے، میں ہی اسماعیل ہوں، تو میں تمہیں دوبارہ سارا خطبہ سنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس ایک بندے کے لیے پورا خطبہ دہرا دیا وہیں پر ہی۔ بعد میں ان کے معتقدین نے اسے کہا، ان کے مریدوں نے، کہ حضرت صاحب وہ ایک بندہ تھا، اور بائک بند کر دیں۔ زکوٰۃ الفطر
ابھی بھی مائک کھلا ہو. سوری. عبدالمعیز بھائی اگر وہ شریک ہیں ساتھ ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی کا مائک وغیرہ کھلا نہ رہ جائے. تو بہرحال انہوں نے ان سے پوچھا گیا بعد میں کہ آپ نے اسے ایک بندے کے لیے پورا خطبہ دوبارہ دہرا دیا تو اس کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا پہلے بھی اللہ کے لیے دیا تھا, دوبارہ بھی اللہ کے لیے خطبہ دیے. یعنی انہوں نے اس کو اپنا یعنی اخلاص کے منافی سمجھا کہ اگر زیادہ افراد ہوں تو ان کے لیے تو میں خطبہ دے دوں اور ایک بندہ دوبارہ کہے تو میں خطبہ نہ دوں. تو بہرحال یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا کہ ہم دوبارہ سے یعنی پہلے قاعدے سے آغاز کریں گے انشاءاللہ, لیکن ذرا مختصر انداز میں, تاکہ کوشش کریں کہ تیسرا یا چوتھا قاعدہ بھی ہم آج وہ مکمل کر سکیں. تو بہرحال القاعدۃ الاولی, پہلا قاعدہ ہے زکوٰۃ القلب مثل نماء البدن, دل کی زکوٰۃ, دل کی پاکیزگی یہ جسم کی بڑھوتری جیسی ہے. جیسے انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت رہتی ہے بعین ہی انسان کے دل کو بھی غذا کی ضرورت رہتی ہے. زکوٰۃ القلب کالنماء لبدن والذکر کالغذاء, زکوٰۃ قلب العبد, انسان کے دل کی زکوٰۃ, کالنماء لبدن, یہ انسان کے بدن کی گروتھ, اس کے بڑھنے کی طرح ہے. والذکر کالغذاء, اور جو ذکر الہی ہے یہ خوراک کی مانند ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کا جسم جو ہے, انسان کا وجود, یہ دو چیزوں سے عبارت ہے, ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جہاں تو جسم کا تعلق ہے تو اس میں اس کی نشو و نما میں, اس کا خیال کرنے میں کافر اور مسلمان یہ برابر ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کا بہت خیال رکھتا ہو. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم, تو اپنی جسمانی غذا کا خیال کرنا ہے تو کافر بھی کر لیتے ہیں. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ایک مومن کا اور ایک کافر کا فرق وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اپنی روح کا خیال کرنے والا کون ہے, کس کو اپنی روح کا خیال ہے, اس کو غذا مہیا کرنے والا کون. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کو زندگی قرار دی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, ہم نے آپ کی طرف روح کو, زندگی کو نازل کیا. تو قرآن مجید اور علم یہ ہماری روح کی زندگی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب تمہیں دین کی کوئی بات پہنچے جس میں تمہاری زندگی ہو. تو یہ کون سی زندگی مراد ہے؟ یہ روحانی زندگی مراد ہے, تو تم اس کو قبول کر لیا کرو. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت, ایسا بندہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اور ایسا شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مانند ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو انسان اپنی روح کا خیال نہیں کرتا وہ مردہ انسان ہے, خواہ وہ ظاہری طور پہ چلتا پھرتا ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں فلا سعادت بغیر تزکیہ للنفس من تخلیۃ و تحلیہ, فلا سعادت, نہیں ہے کوئی خوشی, سعادت, بغیر تزکیہ, بغیر تزکیہ کے, للنفس, نفس کے, من تخلیۃ و تحلیہ, تخلیہ اور تحلیہ کے ذریعے. یعنی دل کا جو تزکیہ ہے, دل کی جو آپ نے غذائی ضروریات پوری کرنی ہے, یہ دو طرح سے پوری کرنی ہے. اس کے دو ارکان ہیں, پہلا رکن ہے تخلیہ اور دوسرا رکن ہے تحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں اس دل کے برتن کو پاک کرنا, اور تحلیہ کہتے ہیں اس کو بناؤ سنگھار کرنا. اگر کوئی برتن گندا ہوگا, اس پہ داغ دھبے لگے ہیں, مٹی لگی ہوئی ہے, دیگر اس میں غلاظتیں ہیں, تو آپ اس میں خوراک نہیں ڈالیں گے, کھانا نہیں ڈالیں گے, بلکہ آپ پہلے اس کو زائل کریں گے اس گندگی کو, اور اس کے بعد اس میں آپ کھانا ڈالیں گے. یہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک گندا کپڑا ہے نا, اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اس کو صاف کرنا ہے. اب آپ اس گندگی کو زائل کرنے کی بجائے آپ اسی کپڑے پہ اوپر خوشبوئیں تھوپنا شروع کر دیں, اور اس کے اوپر خوب جو ہے نا آپ رنگ روغن کر دیں, کلف لگا دیں, تو کپڑا مزید گندا ہو جائے گا.
آپ کو اس کپڑے کی پاکیزگی کے لیے، صفائی کے لیے پہلے اس کے داغ دھبے صاف کرنے پڑیں گے، اسے صابن سے آپ دھوئیں گے اچھی طرح، اس کی بدبو زائل کریں گے، اس کے بعد آپ مزید اس میں کوئی خوشبو وغیرہ لگائیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا۔ تو دل کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ دل کو تخلیہ کے ذریعے، گناہوں سے پاک کرنے کے ذریعے آغاز کیا جاتا ہے اس کی صفائی کا۔ جس دل میں گناہ بھرے ہوئے ہوں اس دل میں نیکی کی محبت داخل نہیں ہوتی۔ یہی بات آگے دوسرے اور تیسرے قاعدے میں انشاءاللہ آ رہی۔ اور جو ہمارا کلمہ اخلاص ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی نفی اور اثبات دونوں پر مشتمل ہے۔ لا الہ نہیں کوئی الہ، تو سب جھوٹے معبودوں کا انکار پہلے ہے، یہ تخلیہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر معبود کے ساتھ تعلق سے پاک کر دے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو یہ تحلیہ۔ تو خیر یہ تخلیہ اور تحلیہ یہ آگے بار بار انشاءاللہ اس نظم میں بات آتی رہے گی۔ پھر فرماتے ہیں افلح واللہ الذی زکاہا وخاب اعوذ باللہ من دساہا، افلح کامیاب ہو گیا، واللہ اللہ کی قسم، الذی وہ شخص، زکاہا جس نے اس دل کو پاک کر دیا تخلیہ اور تحلیہ کے ذریعے، وخاب اعوذ باللہ من دساہا، وخاب اور نامراد ہو گیا، اعوذ باللہ اللہ سے پناہ طلب کرو، من دساہا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، جس نے اس دل کا خیال نہ رکھا، اور اس دل کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو گیا، تو وہ بندہ بھی نامراد ہو گیا۔ یہ جو آیت ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اسی طرح جو اس سے اگلی سورۃ سورۃ اللیل، اس میں آیت ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سورۃ الاعلی میں ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس تزکیہ نفس سے، اس سے مراد توحید ہے۔ شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو اصل کتاب ہے جس کی بنیاد پہ نظم لکھی گئی ہے، تو اس میں یہ جو آیت ہے وہ اس سیاق میں لے کر آئے ہیں قد افلح من تزکا والی، یہ بتانے کے لیے کہ دل کی پاکیزگی کے لیے اور دل کی اصلاح کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی چیز جس سے آغاز کرنا چاہیے وہ توحید ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں جب دل کے معاملے پر گفتگو کی جاتی ہے دل کے اوپر، تو اس کو بعض ظاہری اخلاق تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کافر لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ کافر انسان دل کا اچھا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دل کی اچھائی کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے توحید لازمی چیز ہے، توحید تو نقطۂ آغاز ہے۔ تو جس بندے نے سفر شروع ہی نہ کیا ہو تو ہم اس کو کہیں وہ بڑے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے، یہ بات ہی جھوٹ ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں اس بات، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں جو علم نفسیات کے ماہرین ہیں، یا ہمارے ہاں جو شعلہ بیان خطباء ہیں، یا ہمارے ہاں جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اور ہمارے ہاں جو ناول نگار حضرات اور خواتین، ان تمام لوگوں کی باتوں کا خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ وہ بہت نرم دل ہے، بہت خدا ترس ہے، وہ تو جانوروں کا بھی خیال کرتا ہے، جی بلی کو اور کتے کو بھی پانی پلا دیتا ہے۔ تو یہ بات درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ ادھوری بات ہے، ناقص بات ہے۔ تو اچھا دل کا انسان وہ ہوتا ہے جس نے اپنے دل کی پاکیزگی، اس کے عمل کا آغاز توحید سے کیا ہو۔ اسی لیے جو ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ اس کی تفسیر سلف نے کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، اکرمہ نے، عطا نے، یعنی جو تفسیر کے بڑے ائمہ ہیں، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے قد افلح من تطہر عن الشرک، وہ بندہ پاک ہو گیا جو شرک سے پاک، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیا۔ وقال لا الہ الا اللہ، اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ اسی لیے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں، انما المشرکون نجس، کافر تو ناپاک ہوتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ کافر ظاہری طور پہ ناپاک ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ لگے گا تو آپ ناپاک ہو جائیں گے، یہ مراد نہیں ہے۔ کافروں کی نجاست معنوی نجاست ہے کہ ان کا دل ناپاک ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی توحید کا نور داخل ہی نہیں ہوا ہوتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن کے دل میں ہر حال میں اللہ کی معرفت وہ رہتی رہتی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تھے تو انہوں نے جا کر کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقل هل لك الى ان تزکا، فرعون کو جا کر آپ پوچھیں کہ کیا وہ پاک ہونا چاہتا ہے؟ کیا معنی هل لك الى ان تزکا؟ یعنی هل لك ان تقول لا الہ الا اللہ، کیا تم توحید کی دعوت قبول کرو گے؟ تو خیر اس سے یہ بات معلوم ہوئی مختصراً کہ جو بندہ مشرک ہو وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا دل ناپاک ہوتا ہے،
اور جس دل میں توحید جتنی زیادہ راسخ ہوگی وہ بندہ دل کا اتنا ہی اچھا کہلائے گا۔ تو دل کی اچھائی اور برائی کا معیار وہ انسان کے توحید اور شرک اس کے اوپر ہے، یہ مدار ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا رب زکنا واصلح ما فسد من باطن الروح وظاہر الجسد، یا رب اے ہمارے رب، زکنا ہمیں پاک کر دے، واصلح ما فسد اور جو واصلح ما فسد من باطن الروح وظاہر الجسد، اور ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال میں سے، جسم اور روح میں سے جو جو چیز خراب ہو چکی ہے ان سب کی تو اصلاح فرما دے۔ اس شعر سے اصل مقصود کیا، یہ بات بتانا مقصود ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس اللہ کی نصرت اور اعانت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس کا عمل ہے اس میں لازمی بات کیا کہ انسان اللہ سے دعا کرے، اس کے سامنے روئے، اس کو یہ بتائے کہ اللہ میں اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ، اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بندہ بھی پاک نہ ہوتا، تم میں سے کسی کا دل بھی اسلام کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف مائل ہی نہ ہوتا۔ تو زکوٰۃ نفس جو ہے نا، تزکیہ نفس، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اسی لیے اس کی دعا بھی اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہ میرے دل کو اس کا تقوی لوٹا دے، اس کا تقوی عطا کر دے، اس کو پاک کر دے، بے شک آپ ہی ہیں جو دلوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ اور اس نظم کے مقدمے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو دل ہوتے ہیں یہ رحمان کی یعنی اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین اصابع الرحمن، یہ رحمان کیوں کہا یہاں پہ؟ اس میں ایک اشارہ ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے، اس کی اصلاح کر دے، تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کی بات سن لے، ٹھیک ہے نا؟ بین اصابع اللہ بھی ہو سکتا تھا نا، اور اللہ کے دیگر اسماء وہ بھی ہو سکتے تھے۔ تو الرحمن کے ذریعے کیوں ہمیں یہ بتلایا گیا؟ وہ اس لیے کہ جو اپنے دل کی اصلاح میں سنجیدہ ہے تو وہ پر امید رہے اللہ کی رحمت سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر دعا ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اور جو دین پر ثابت قدمی ہے یہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ سب سے پہلے توحید پر ثابت قدمی ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے۔ تو مجھے توحید پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور اسلام کے سچ ہونے پر اور دیگر جتنی بھی اسلام کی باتیں ہیں ان سب پر ثابت قدم فرما دے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب دعا ہوا کرتی تھی۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے اور اس کی تفصیل۔ القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ القلب اذا امتلأ بشیء لم یبق فیہ متسع لغیرہ، یہ دل جب کسی چیز کے ساتھ بھر جائے تو اس میں کسی مخالف چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس قاعدے کا بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دل جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور اس میں غیر اللہ داخل ہو جائے، اس میں دنیا کی محبت اور طواغیت کی محبت اور شرک کی محبت اور خواہشات وہ ان کی اماجگاہ بن جائے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے اور علم الہی جو آسمان سے وحی آئی ہے اس کے قابل نہیں رہتا ہے۔ فبقدر ما يستغل بغیر اللہ ينقص منه حب اللہ، جتنا یہ دل غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے اتنا ہی یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں والقلب ان ملی بحب الباری لم يتسع للشغل بالاغیار، والقلب اور دل ان ملی اگر بھر دیا جائے بحب الباری اللہ کی محبت سے، لم یتسع تو اس میں باقی نہیں رہتی جگہ للشغل بالاغیار غیر اللہ کے ساتھ مصروف ہونے کی۔ تو یہ دل اگر اللہ کے ساتھ مصروف ہو جائے تو غیر اللہ کے ساتھ مصروف ہونے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، وقت نہیں ہوتا اس کا۔ وعکسہ بعکسہ اذ ما جعل لرجل قلبین رب الناس جل، وعکسہ بعکسہ، اور معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی اگر اللہ کے ساتھ مشغول ہو گیا تو غیر اللہ کی جگہ نہیں، اور اگر غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہو گیا تو پھر اللہ کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اذ ما جعل لرجل قلبین رب الناس جل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہوئے،
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے. کیا معنی ہے؟ یعنی یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ایک دل میں اللہ کی یاد میں لگا دوں اور دوسرا دل میں غیر اللہ کی یاد میں لگا دوں. ایسا نہیں ہوتا، دل ایک ہی ہے. یا یہ اللہ کی یاد میں ہے یا غیر اللہ کی یاد میں، یا اللہ کی محبت میں گرفتار ہے یا غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہے. تو دو دلا نہیں ہو سکتا انسان. اسی لیے آپ کو یہ بات سن کے یعنی ممکن ہے حیرانی ہو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ نے کئی مقامات پر یہ بات کی. کیا کہ جو یہ عشق ہے یہ توحید کی کمی ہے. یہ جو انسان کا غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جانا ہے اور نامحرم کی صورت میں گرفتار ہو جانا ہے، یہ جسے ہم عشق سمجھ کی بیماری کہتے ہیں. تو یہ جو اصل مرض ہے یہ انسان کے دل کا مرض ہے، کہ انسان کے دل میں ایک خلا تھا، اس نے اس خلا کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے پر نہیں کیا ہوا تھا. تو لازمی بات کیا ہے کہ اس دل نے اس کو بھرنا ہے، تو غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جو عشق ہوتا ہے یہ فارغ دل کی حرکت کا نام ہے. یہ جو عشق ہے یہ کیا ہے؟ یہ فارغ دل کی حرکت ہے، کہ دل فارغ بیٹھا ہوا تھا، اس نے حرکت کرنی تھی. اسی لیے جو لوگ اللہ کی محبت میں کمال کو پہنچے ہوتے ہیں تو ان کے پاس غیر اللہ سے لو لگانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہ بات انشاءاللہ آگے بھی آ رہی. من وجہ القلب الى مولاہ بکلہ انصرف عن سواہ. من وجہ القلب، جو متوجہ ہو جائے اپنے دل کے ساتھ، اپنے دل کو پھیر دے الی مولاہ، اپنے رب کی طرف، بکلہ، بالکلیہ یعنی مکمل دل، انصرف عن سواہ تو وہ اللہ کے سوا سے پھر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. جو اپنے دل کا قبلہ اللہ کے طرف کر دے تو اس کا دل غیر اللہ سے پھر جاتا ہے. اور یہ حنیفیت ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا منہج و مسلک ہے، ہمیں اس کی اتباع کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ سب ابراہیمی ہو جائیں. اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، سب نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی. اور ملت ابراہیم کیا تھی؟ وہ یہ تھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے رخ کو پھیر دیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، حنیفاً، یکسو ہو کر. اور یکسو ہونا کیا ہوتا ہے؟ حنیفیت کہتے ہیں المیل عن الشیء بالاقبال علی الاخر، کسی ایک چیز سے کنارہ کر لینا دوسری چیز کے اہتمام کی وجہ سے. کہ میرا جو قبلہ ہے، میرا جو رخ ہے وہ ایک ہی سمت میں دو طرف دیکھ ہی نہیں سکتا. تو انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کے، اجنبی ہو کے اللہ کے در پہ جا پڑے، اسے کہتے ہیں حنیفیت. اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو پے در پہ قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر کی، اپنے باپ کی، اپنے کنبے اور خاندان کی، اور بالآخر پھر اپنے بڑھاپے میں ملنے والے بچے کی، تو وہ قربانیاں اسی لیے دی ہیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل وہ اللہ کی خلت کے قابل ہو جائے. خلت آپ سمجھتے ہیں نا؟ یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ، خلیل ہونا، اللہ کا محبوب ہونا. تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، اور اولاد بھی اسماعیل جیسی فرما بردار، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو فطری محبت ہوتی ہے وہ داخل ہو گئی، بیٹے کی چاہت داخل ہوئی. تو ایک محبوب کو پھر اپنی محبت پہ غیرت آئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو اپنے لیے خالص کروانے کے لیے حکم دیا کہ ابراہیم اس بیٹے کو بھی ذبح کرو، کیونکہ تم تو میرے خلیل ہو. ایک عام انسان کا اور تمہاری محبت کا درجہ وہ فرق ہے. تو بہرحال یہ حنیفیت ہے. یہ معنی ہے القلب اذا امتلا بشیء لم يبق فیہ متسع لغیرہ. تو ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جس قدر تم سے ہو سکے اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیر دو، تاکہ اللہ کے جو ما سوا ہے اس سے تمہارا دل ہٹ جائے. ٹھیک ہے. اسی کو صوفیاء کے وحدت الشہود بھی کہتے ہیں. آپ نے بعض اصطلاحیں سنی ہوں گی، وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور فلاں فلاں. تو وہ تو خیر منحرف خیالات ہیں، وہ بدعی نظریات ہیں. لیکن جو اس کا درست معنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے تمام اعمال کو، تمام احوال کو بجا لاتے ہوئے ایک اللہ کا قصد کرے، ایک اللہ کی نیت کرے، ایک اللہ ہی سے محبت کرے. کبھی ہم سے، کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائیے. تو کبھی خدا ہے اور کبھی غیر خدا ہے، یہ بات دل کو پسند نہیں. یہ بات دل کا جو اساس ہے نا، فطرت ہے، جو اس کی بائی ڈیفالٹ جو سیٹنگ ہے اس کے خلاف ہے.
یہی وجہ ہے کہ انسان کا دل جب وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو بڑا کشادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی اصل فطرت کے مطابق بات ہے۔ اللہ نے اس دل کو پیدا کیا ہے اپنی یاد کے لیے۔ خلق القلب من اجل السیر الی اللہ، یہ دل بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ اور ابن تیمیہ کہتے ہیں خلقت القلوب لمحبت اللہ، ان دلوں کو پیدا کیا گیا کہ یہ اللہ سے محبت کرے، تو یہ دل اللہ سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب یہ دل اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑے کشادہ ہوتے ہیں، بڑے خوش باش ہوتے ہیں۔ یہ معنی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا، کہ ذکر اللہ جو ہمارے دل ہیں یہ مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ تو اس کا ایک معنی جو ہم سمجھتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جب پریشانی ہو تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو یہ بات بھی درست ہے، لیکن جس کا کامل معنی وہ کیا ہے کہ جس انسان کا دل ہمہ وقت اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ انسان ہر وقت خوش ہی رہتا ہے۔ یہ قاعدہ بھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ مشغول رہے وہ ایک خوشی میں اور ایک نعیم میں اور ایک لذت میں ہوتا ہے۔ یہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور جو انسان جس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو نا، اللہ کا ذکر نہ ہو، تو چونکہ وہ دل اپنی اصل فطرت سے ہٹ گیا تو وہ پریشان ہی رہتا ہے، اس میں ضیق تنگی ہوتی ہے۔ اسی لیے گناہوں کے بعد دل پریشان ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا پریشان، بشرطے کہ زندہ ہو۔ جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی معصیت کر لیتا ہے، تو اگر اس کا دل میں حیات باقی ہوگی تو اس کے جسم میں، اس کے دل میں بھونچال آ جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ معاملہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب معصیت اورثت ہما طویلا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بسا اوقات ایک گھڑی کا گناہ ایک طویل عرصے کے غم کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی انسان گناہ کرتا ہے ایک لمحے کے اندر، اور اس کے بعد جو بے چینی ہوتی ہے وہ بڑی لمبی عرصے تک چلتی ہے اگر اس کا دل زندہ ہو۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اس دل کو جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا ہے نا، وہ اس کے خلاف استعمال کیا آپ نے اس کو، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا دنیا میں بھی جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے، آپ اسے کوئی اور کام لے رہے ہو تو وہاں پر وہ مس فٹ ہو جائے گی۔ تو بیانی دل بھی ہے، دل اللہ کی یاد کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اس دل کے ساتھ جب آپ غیر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اسے گناہوں میں مشغول کرتے ہیں اور دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں، تو یہ دل جو ہے نا ایسی ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر آئی ہوئی، یہ تڑپ رہا ہوگا، یہ پریشان ہوگا۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دل میں ایک بہت بھیانک خلا باقی رہتا ہے جب تک کہ اسے اللہ کی یاد سے بھر نہ دیا جائے، اور اس خلا کو تعبیر کیا گیا ہے کتاب و سنت میں افتقار اللہ سے، اللہ کے در کا فقیر ہونا۔ تو خیر یہ ایک تفصیلی بات ہے، طویل بات ہے۔ فرماتے ہیں یا رب وجہنا الیک واصرفی قلوبنا عمن سواک یا حفی، یا ربی اے ہمارے رب، وجہنا الیک، ہمیں پھیر دے اپنی طرف، واصرفی یہ اصل میں وصرف قلوبنا، اور پھیر دے ہمارے دلوں کو، عمن سوا کا اپنے سوا سے یعنی دوسروں سے، یا حفی اے ہمارا خیال کرنے والی ذات، اے مہربان ذات۔ تو اے ہمارے رب، اے مہربان، تو ہمارے دلوں کو دوسری چیزوں سے پھیر کے اپنی طرف کر دے۔ یہ بھی مسنون دعا ہے نا، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، میں مختصراً دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہوں سے اور بے حیائی کی کاموں سے روک دیتی، عن الفحشاء والمنکر۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی۔ اس کا جو بنیادی جو سبب ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارے اعضاء کی نماز ہوتی ہے، وہ ہمارے دل کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ نماز مؤثر ہوتی ہے، اس نماز میں قوت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو گناہوں سے روکے جو نماز دل سے پڑھی جائے، دل کی نماز ہوتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے دل میں دنیا بھری ہو تو وہ نماز یعنی بے جان ہے۔ تو آپ نے اللہ کی یاست کو بھرنا تھا، آپ نے پہلے اس کو، آپ اللہ کے در پہ جا رہے ہیں اور غیر اللہ کو دل میں بسا کے جا رہے ہیں، تو یہ دو نمبری ہے، ٹھیک ہے، یہ دو نمبری ہے۔ اسی دو نمبری کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، کہ دو نمبر لوگ یعنی منافق۔ آپ کو معلوم ہے منافق جو ہے یہ نون فا اور قاف ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو منہ ہوتے ہیں، یہ نا ایک طرف سے داخل ہو دوسرے سے نکل جائے۔ تو یہ دو نمبر افراد ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مگر سست ہوتے ہیں، مگر ان کے دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ تو ایک نمبری کیا ہے؟ حنیفیت کیا ہے؟ کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے ظاہری طور پر اور دل بھی اللہ کی طرف ہی ہے اس کا۔
اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو درجہ پانے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت سارے پروٹوکولز بتائے ہیں نماز کے، جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے. تو مختصر میں دہرا دیتا ہوں وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو پہچانتے نہیں تھے، پہلی بات. پھر آپ جب وضو کرتے تھے تو آپ نے ترغیب دی کہ اس میں اس بار اچھی طرح وضو کیا جائے، کامل وضو کیا جائے، جو اہتمام پر دلیل ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو بندہ اپنی نماز میں خشوع چاہتا ہے تو اس کو اپنے وضو میں خشوع پیدا کرنا چاہیے. پھر وہ گھر سے جب نکلے تو سکینت اور وقار کے ساتھ مسجد جائے، بھاگتا ہوا نہ جائے. پھر جب وہ مسجد میں جا کے پہنچے تو ہر اقامت اور نماز کے درمیان ہر اقامت اور تکبیر کے درمیان ہر اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ نماز ہے، تو جا کے کوئی نہ کوئی رکعت پڑھے، یعنی وقت سے جائے. پھر اقامت اور اذان کے درمیان جو ہے وہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جا کے دعائیں کرے. پھر آپ نے فرمایا جو بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو گویا پہلے پہنچ کے نماز پڑھ کے دعا کر کے آپ نے بیٹھے بھی رہنا، انتظار بھی کرنا ہے جتنا پہلے جائے. اور پھر جب انسان نماز پڑھنا شروع کرے تو پھر آپ نے فرمایا اذا صلیتم فلا تلتفتوا، جب نماز پڑھو تو التفات نہ کرو، پھر دائیں بائیں نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے قبلے کے رخ میں، قبلے کے سمت میں اللہ تعالیٰ ہے. تو جب انسان دنیا میں کسی معلم سے، کسی بڑے سے بات کرتے ہوئے اگر دائیں بائیں دیکھتا ہے تو وہ بے ادبی ہوتی ہے نا، توہین ہوتی ہے. تو آپ اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرنے جا رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ بے ادبی کی بات. اسی لیے سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک بندے کو دیکھا نا نماز میں وہ کھیل رہا ہے، داڑھی سے کھیل رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پہ نظر آتا، یعنی اس کا دل اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، اس لیے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، مشغول. پھر اسی طرح نماز پڑھ لینے کے بعد بھی انسان اپنے مصلی پہ جب تک بیٹھا رہے گا تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بندہ نماز کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس نے نماز کو اہمیت دی، اللہ کی بات کو اہمیت دی. اور یہ نماز مجال ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان گناہوں کی طرف اور بے حیائی کی طرف مائل ہو جائے، مشکل بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مثال ہے اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے. تیسرا قاعدہ ہے، فرماتے ہیں القاعدۃ الثالثۃ القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه. القلب، یہ جو دل ہے، لا يتسع، نہیں یہ اس میں پوری آ سکتی، یعنی یہ موضوع نہیں ہے بیک وقت، للعوض والمعوض عنه، عوض اور معوض عن کے لیے. کیا معنی عوض اور معوض عن؟ ایک چیز اور اس کا جو متبادل ہے، الٹرنیٹ، یعنی ایک چیز جو اللہ کی اطاعت والی ہے، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہو جو اللہ کی معصیت والی ہو، نفرت، اللہ کی نفرت والی چیز ہو. تو دل میں بیک وقت یہ دونوں چیزیں داخل نہیں ہوتی. دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ وہ عام تھا کہ یہ دل اللہ کی یاد اور غیر اللہ کی یاد کو بیک وقت سماتا نہیں. تیسرے قاعدے میں اس کی ذرا تفصیل ہے، اس کی مثالیں ہیں کہ ایک چیز جو اللہ کی اطاعت پر مبنی ہے اور اسی کے مقابلے میں اس کا ایک متبادل ہے جو گناہ والا ہے، جیسے سنت ہے اور اس کے مقابلے میں بدعت ہے، توحید ہے اور اس کے مقابلے میں شرک ہے، قرآن مجید ہے اور اس کے مقابلے میں معازف، موسیقی وغیرہ ہے، اور بہت ساری اس کی مثالیں. تو دل میں یہ دونوں باتیں ہمیشہ جمع نہیں ہوتی. دل یا شرک پر آمادہ ہوگا یا توحید پر. یہ دل سنت کی بات سن کے خوش ہوگا یا بدعات میں مبتلا ہوگا. یہ دل قرآن مجید پڑھ کے سن کے خوش ہوگا یا گانے سن کر. یہ دل حج کر کے خوش ہوگا یا قبروں کے طواف کر کے. ٹھیک ہے نا. یہ دل جو مصنون اذکار ہیں وہ کر کے مطمئن ہوگا یا جو اہل بدعت کے بنائے گئے اوراد اور وظائف. یہ دل سلف صالحین کی سیرتیں پڑھ کے خوش ہوگا یا ناول پڑھ کے، اور اس کی بہت ساری مثالیں. تو دل جو ہے یہ عیبت اور معوض عن کے لیے ایک نیکی اور اس کے مقابل پہ جو گناہ ہے دونوں کو بیک وقت قبول نہیں کرتا. القلب للعواض لم يتسع مع المعوضات فلننقطع، یہ دل آواز کو، ایک چیز اور اس کے مخالف چیز کو اکٹھا اپنے اندر سموتا نہیں ہے. فلننقطع، پس ہمیں چاہیے کہ ہم باز آ جائیں، عن فعل البدعة والمحظورة، بدعات کو انجام دینے سے اور گناہوں کو. ٹھیک ہے، ہم بدعات سے باز آ جائیں تاکہ ہم سنت کی حلاوت محسوس کریں، اور ہم گناہوں سے باز آ جائیں تاکہ ہم نیکی کی حلاوت محسوس کریں. لیے سال مشروع والمأمورہ، تاکہ یہ دل وسیع ہو جائے، المشروع سنت کے لیے، والمأمورہ اور نیکی کے لیے. وعن عبودیت هذا القلب والخوف والحب لغیر ربی، اور ہم باز آ جائیں
ان عبودیت هذا القلب، اس دل کو بندگی میں دینے کے، والخوف والحب، اور ڈرنے سے اور محبت کرنے سے، لغیر ربی، غیر رب کے ساتھ. یعنی اگر دل میں غیر اللہ کا خوف ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، دل میں اللہ غیر اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہوگی، دل غیر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو اللہ کے سامنے جھکے گا نہیں. اعاذنا اللہ من الاعراض بغیرہ عنہ والاعتیاض، اعاذنا اللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، من الاعراض، اعراض کرنے سے، بغیرہ عنہ، کسی اور میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے. یعنی اللہ ہمیں محفوظ فرمایا کہ ہم کسی اور کے میں غیر اللہ میں مشغول ہو کے اللہ سے اعراض کر دیں. والاعتیاض، اور الٹرنیٹ اختیار کرنے سے، متبادل اختیار کرنے سے، کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور متبادل ڈھونڈ لیں، والعیاذ باللہ. اب اس کو نا ہم بعض مثالوں سے بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے. میں نے آپ کو ایک مثال دی قرآن مجید کی اور غنا اور موسیقی کی. عارفین کا اور اللہ والوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کیا، کہ جو غنا ہے یہ نفاق کی علامت ہے. الغناء ينبت النفاق، یہ گانا بجانا انسان کو دو نمبر بناتا ہے. کیا معنی ہے اس بات کا؟ اس کا یہ معنی ہے کہ جو انسان گانے میں مشغول ہو جاتا ہے نا، وہ کبھی بھی حنیف نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی خاطر اپنا قبلہ درست نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلام ہوتا ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے، اسے بڑا غور سے آپ نے سمجھنا ہے. انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئے گی. جو بھی کلام ہوتا ہے نا، جو آوازیں ہوتی ہیں، یہ کان کے راستے دل میں داخل ہوتی. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں دل کے معاملے کو سمجھنے کے لیے، کہ آنکھ اور کان، ایسے تمام اعضاء لیکن آنکھ اور کان بطور خاص یہ دل کے راستے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ مجرد آپ نے اپنی آنکھ سے کوئی چیز دیکھ لی اور ختم ہوگی بات، نہیں. آنکھ سے دیکھے گئے گناہ کا براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے. بیانی کان کا معاملہ ہے کہ کان بھی دل کا راستہ ہے، کہ کان سے سنی گئی بات وہ براہ راست دل میں اثر کرتی ہے، داخل ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا نا کہ وہ لوگ جب قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ہے نا قرآن مجید میں. اب قرآن مجید دل سے تو نہیں سنا جاتا، لیکن اللہ والے اس کو دل سے کیسے سنتے ہیں کہ ان کے وہ کانوں کے راستے دل میں داخل ہو جاتا ہے. تو بات جو سمجھانا میں چاہ رہا ہوں کیا ہے، کہ اصل میں جو کان ہے یہ دل کا راستہ ہے، اور یہ دل کا راستہ کسی ایک چیز سے آباد ہو سکتا ہے، یا اللہ کے کلام سے یا غیر اللہ کے کلام سے. بہت آسان بات ہے سمجھنے، ایک یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے، یا تو یہ راستہ اس میں اللہ کا کلام ہوگا، قرآن مجید ہوگا، یا اللہ کے نافرمان بندوں کے کلام ہوں گے، قوالیاں اور موسیقی اور غزلیں اور یہ چیزیں ہوں گی. دوسری بات کہ جب انسان کوئی بھی چیز سنتا ہے نا، جو میں نے کہا اس کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ دل اس میں اس کلام کو سن کے حرکت پاتا ہے. یہ معلوم اور مشاہد بات ہے. جب زندہ دل انسان قرآن مجید کو سنتا ہے تو اس کے دل میں خوف کی، رجا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل دہل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ علامت بتائی. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اسی نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اور اس سے بھی واضح الفاظ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کیونکہ ان کے دل اللہ کو پہچان لیتے ہیں. بعین ہی جب انسان برا کلام سنتا ہے تب بھی اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے اور اس کا دل حرکت کرتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں موسیقی سن کے ہمیں سکون ملتا ہے نا، کہ نہیں ملتا؟ یہ جو لوگوں نے کہا موسیقی روح کی غذا ہے، یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ روح جو اپنی فطرت سے ہٹ چکی ہوتی ہے، بد فطرت ہو چکی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ گانے کو سن کے دل کے اوپر ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے. اس بات میں شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ جو سماع ہے، جو کان ہے آپ کا، یہ دل کا راستہ ہے. اچھا کلام سنیں گے تب بھی اس پہ اثر ہو رہا ہوگا، اور برا کلام سنیں گے تب بھی اثر ہو رہا ہوگا. ہوتا کیا ہے، جو مردہ دل ہوتا ہے نا، وہ اس برے اثر کو بھی محسوس کر کے سمجھتا ہے کہ دل میں کوئی تبدیلی تو واقع ہو رہی ہے نا، تو شاید یہ میرے دل کا علاج ہے. لیکن اللہ والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دل کا علاج، دل کی شفا وہ صرف اللہ کے کلام میں. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے
جو سماع ایجاد کیا، رقص اور سماع. آپ کو معلوم ہے کہ جو قوالی ہے اور یہ جو اناشید ان ہمارے بڑے شوق سے سنتے ہیں، ان کے اثر صوفیاء کی طرف سے. انہوں نے کیوں یہ چیزیں ایجاد کی؟ وہ کہتے تھے کہ اس سے ہمارے دل پر اثر پڑتا ہے، دل ہمارا اچھا ہو جاتا ہے. جب ہم قوالی سنتے ہیں، جب ہم غزلیں سنتے ہیں اور اناشید سنتے ہیں، ترانے سنتے ہیں، تو یہ ہمارے دل کی اصلاح ہوتی ہے اس سے. اسی لیے اہل علم نے کہا تھا کہ یہ اللہ نے، یہ شیطان نے تمہیں چابی دی ہوئی کہ تم قرآن سے غافل کر کے تمہارے دل کو ان میں لگا دیے. کہ اثر تو ہوتا ہے، بس ظاہری بات ہے، لیکن وہی اثر تم قرآن سے کیوں نہیں لیتے ہو؟ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ جب مصر گئے تو فرمایا کرتے تھے، خلفت ببغداد شیئا وضعته الزنادقة. میں نے بغداد میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے جو زندیقوں نے، یعنی ملحدین نے، اللہ کے دشمنوں نے ایجاد کی ہے. یسمونہ تغبیر، وہ اسے تغبیر کہتے ہیں. یشغلون به عن القرآن، اور اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو قرآن سے روکتے ہیں. اب یہ تغبیر کیا تھا؟ تا غین با یا را. تغبیر یہ تھا کہ صوفیوں نے، امام شافعی کے دور میں تصوف کا آغاز تھا نا، پہلا مرحلہ تھا. تو صوفی کیا ہوتے تھے؟ مل کے با جماعت ہو کے قصائد پڑھتے تھے، اور بعد اس میں درمیان میں آلات بھی رکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی یعنی دف ٹائپ ہے، کوئی ڈھول ہے، کوئی بانسری ہے، کوئی اور چیز ہے. اور جسے ہمارے یہاں ذکر کی محفل کہا جاتا ہے آج کے تصوف میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیہ رقص بھی کرتے ہیں. ترکی کی آپ نے بعض تصاویر دیکھی ہوں گی، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی، کہ وہ مرد جو ہیں وہ ڈانس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور قوالی بھی چل رہی ہے، اور بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، وجہ دار ہیں ہم. تو یہ ڈرامے بازی نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں شاید ڈرامے بازی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. حقیقتاً جو سنی گئی چیز ہوتی ہے، کانوں پر جو چیز لگتی ہے، اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو. یہ دل کے حساب سے. تو اگر دل اللہ کے لیے، کلام کے لیے کشادہ ہے، تو اللہ کا کلام سن کے اس پہ اثر ہوتا ہے. اور وہ اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے آنکھوں کا بہہ پڑنا. یہ اللہ والوں کا یہ اثر ہے. اور دل اگر غیر اللہ کے کلام کے لیے تیار ہے، ہم وقت اس نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ٹیون اپ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی اثر ہوتا ہے. اور وہ اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ رقص کرنا، ڈانس کرنا. ٹھیک ہے. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ امام شافعی کی جو یہ بات ہے نا، کہ صوفیاء نے گانا بجانا یا قوالیاں ایجاد کی قرآن سے پھیرنے کے لیے، یہ امام شافعی کے اللہ کے دین کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی علامت ہے. اب الشافعی بکمال علمه وایمانه علم ان هذا مما يسد القلوب عن القرآن ويعوضها به عنه. کہتے ہیں امام شافعی بات بھانپ گئے تھے کہ قوالیاں اور اناشید سننے والا دل کبھی بھی اللہ کے کلام کو سن کے خوش نہیں ہوگا. اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی تو دو مسئلے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئیں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں. ٹھیک ہے. ہم گانے کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ گانا بجانا تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے نا، گانے سننا، تو اس کی ہم بات نہیں کرتے. ہم وہ دو باتیں کریں گے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. پہلی بات ہے اناشید کو سننا. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اناشید سننا بہت اچھی بات ہے، بڑی شاندار بات ہے. بلکہ ہم نے جب کسی کے گانے وغیرہ چھڑوانے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے آپ اناشید سنا کریں، گانے کیوں سنتے ہیں؟ اور بلکہ بعض بیوقوفوں نے، اور وہی بات ہے امام ابن تیمیہ کی زبان میں، کہ بعض وہ لوگ جنہیں اللہ کے دین میں کوئی سمجھ بوجھ عطا ہی نہیں ہوئی، ان لوگوں نے پتہ کیا کیا ہوا ہے؟ آپ سب نوجوان آپ جانتے ہوں گے انشاءاللہ اس بات، کہ انہوں نے مختلف گانے اور مختلف یعنی بیہودہ گانے، ان کے پیچھے میوزک ہٹا کے، اور اس میں جہاں جہاں محبوب کا ذکر ہے نا، وہاں پر اللہ کا ذکر ڈال کے تو ان کو پڑھ دیا ہوا ہے. اور ہمارے یہ نوجوان اور یہ مختلف جو یہ کلبز ہیں اور آرگنائزیشن ہیں نا، ان کے نوجوان بڑے خوشی سے سنتے ہیں اس کو، کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے جی، اس نے محبوب جی اللہ لفظ ڈال دیا تو اب سنتے رہو بیٹھ کے. اللہ کے بندوں، یہ فضولیات ان سے بچو. قصائد اور اناشید یہ کوئی اچھی عادت نہیں. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، وہ ایک تفصیلی بحث الگ سے ہے. لیکن جس انسان کا، جس نوجوان کا دل اناشید سن کے خوش ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بہت غمگین ہے یار، کوئی سیڈ سا نشید لگا دو، کوئی جوش والا لگا دو. ٹھیک ہے نا. اللہ کی قسم یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جس ان نوجوان کا دل اناشید سن کے بہل جاتا ہے، مشکل ہے کہ وہ قرآن سن کے بہلے پھر. کیوں؟ قاعدہ آپ کے سامنے، القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنہ. اگر آپ نے غیر اللہ کے کلام سے دل لگا لیا، بڑی پریشانی کی بات ہے، مشکل بات ہے کہ اللہ کے کلام سے آپ کا دل لگ جائے. حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے بات کی ہے کہ جس انسان کا دل قنوت سن کے، اب قنوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے دعا ہوتی ہے نا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بندوں کا کلام ہوتا ہے. علماء نے یہاں تک بات لکھی کہ جو انسان قنوت میں یعنی دعاؤں میں تو روتا ہو، مگر قرآن مجید کا بھی اس پر اثر نہ ہو، تو اس کا دل بھی خراب ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بات پہ.
یہ بڑی خطرناک بات ہے اللہ کے بندوں. تو بہرحال نا اناشید سننا یہ اچھی عادت نہیں. کبھی کبھار ہو گیا انسان نے کسی مناسبت سے سن لیا تو ٹھیک ہے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا کلام اس کو سینے سے لگائے. ٹھیک ہے, اللہ کے کلام کو اس قدر اپنے دل پہ سوار کر لیں کہ غیر اللہ کے کلام سننے کی تڑپ ہی باقی نہ رہے. کیوں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے فلاں نظم سننے کی یا فلاں نشید سننے کی. یہ پہلی بات. دوسری بات تم نے جو سمجھنی ہو کیا ہے, آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے الحان ہوتے ہیں نا, مقامات جنہیں ہم کہتے ہیں. سنے ہوئے نا آپ نے, یہ جی مقام نہاوند ہے, یہ مقام سیکا ہے, یہ مقام فلاں ہے, اور یہ مقام ڈمکا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. یہ مقامات کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ میں لاہور مجھے اتفاق ہوا تھا جانے کا کسی ادارے میں. وہاں پر ایک شخص آئے ہوئے تھے تو مجھے ان کا تعارف کروایا گیا کہ یہ جو ہے نا ماشاء اللہ یہ کیا کر رہے ہیں, مقامات سیکھ رہے ہیں. ان کا اس طرح تعارف کروایا گیا کہ ماشاء اللہ یہ بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آج کل یہ فلاں قاری صاحب سے مقامات سیکھ رہے ہیں. تو جو تعارف کروانے والے تھے انہوں نے بھی شاید اس کو اچھے انداز میں یعنی اس کو قابل تعریف سمجھا ہوگا. اور جس بندے کا تعارف کروایا گیا وہ ان کی بھی ٹون یہ تھی کہ یہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اسلامی تاریخ میں شاید بہت عظیم کام ہے. تو یہ نافرمانی کا کام ہے, یہ تو حرام ہے. قرائے کرام خود جو محققین قرائے بڑے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ الحان پہ پڑھا نہیں جا سکتا. ابھی الحان اصل میں ہوتا ہے کیا ہے, یہ الحان موسیقی کے مقامات ہیں. اور اللہ کا کلام بندوں کے بنائے گئے میزانات پر پورا کیسے اتر سکتا ہے؟ الحان کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر آواز اونچی کرنی ہے, یہاں نیچے کرنی ہے, یہاں کھینچ دینی ہے, یہاں ایسے پڑھنا ہے, یہاں ایسے پڑھنا ہے. اللہ کے بندے قرآن مجید اس لیے تھوڑی ہے. قرآن مجید تو اس لیے ہے کہ ہر بندہ اس کو اس طرح پڑھے جیسے وہ اس کے دل پر اثر کر لیتا ہے. یہ قرآن مجید غم کے ساتھ پڑھے, حزن کے ساتھ پڑھے, لیکن اپنی فطری آواز میں پڑھے, فطری انداز میں پڑھے. ہر بندے کا اپنا تعلق ہونا چاہیے قرآن مجید کے ساتھ, تجوید کے ساتھ پڑھے, یہ ضروری. لیکن آپ نے اس کو اب پابند کر دیا کہ یہاں پر آپ نے آواز اونچی کرنی ہے, یہاں نیچے کرنی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ گانا بجانا ہے, یہ موسیقی. تو اللہ کے کلام کو بندوں کے بنائے گئے الحان پر مقامات میں پڑھنا یہ اس کی بے ادبی ہے, توہین ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے قاریوں کو سننا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں, اور نہ یہ مقامات سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, گمراہی کی بات ہے. تو یہ ایک مثال ہوگی. ایک دو مثالیں اور بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. پہلی بات ہم نے کی یعنی قرآن مجید یعنی اللہ کا کلام اور غیر اللہ کا کلام یہ ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. دوسری مثال اس کی ہے جو یہاں پر بھی ہے, جو شیخ سعید سندھی نے بھی دیا, کہ سنت کی محبت اور بدعات کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی. مثلاً یہ کہ جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں وہ کبھی بھی بیت اللہ میں آگے خوش نہیں ہوتے. یہ بہت حیران کن بات ہے اور بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات. اس کو سمجھے اچھی طرح. جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں نا, قسم ہے کہ وہ بیت اللہ میں آگے کبھی خوش نہیں ہوتے. پڑھی لکھی بات ہے. کیا اگر یہ بات ممکن ہوتی کہ بیک وقت ایک دل میں مزارات کی محبت اور اللہ کی توحید سما سکتی ہوتی تو قریش مکہ کا اسلام لانا کتنا آسان ہو جاتا. بات ہے کہ نہیں؟ کیا وجہ تھی کہ ابو جہل نے, ابو لہب نے, عتبہ شیبہ نے, حتیٰ کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام طرح کے معبودوں سے جان چھڑانی پڑ جائے گی, لات سے, منات سے, عزا سے, اور یہ ہم سے نہیں ہوتا. تو انبیاء کے جو متبعین تھے نا, ان کو رولا ہی سارا یہ تھا, مسئلہ ہی سارا یہ تھا. اگر یہ ہوتا نا کہ ٹھیک ہے تم اللہ کی بھی عبادت کرو اور غیر اللہ کی بھی کرتے رہو ساتھ, تو ان کو وہ تو پہلے ہی کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. کلمے کا معنی ان کو یہ سمجھ آیا کہ اس کے بعد صرف بیت اللہ ہی رہ جائے گا. اس کے بعد نہ نجف شریف ہوگا اور نہ داتا دربار ہوگا, نہ فلاں پیر ہوگا, نہ یہ ہوگا, نہ وہ. اور اسی لیے بڑی یعنی کہ آپ کہہ لیں انسان بسا اوقات روتا ہے ایسی باتوں پر. جو ہم دیکھتے ہیں نا کیا کہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں, صحیح پوری ہوگی تو عمرہ پورا ہو گیا, اب کیا کہہ رہے ہیں فون کر کے پاکستان میں کہ جو ہے نا عمرہ پورا ہو گیا تو ان داتا دربار سے دینا چڑھا دو. اللہ کے بندے, حج اور عمرہ جو توحید کا عظیم ترین مظہر ہے, یہاں آ کے بھی تم شرک سے باز نہیں آئے. عمرہ کرنے کی خوشی کیا ہے کہ داتا دربار پہ دیگیں چڑھا دو. اور میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ لوگ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں نا, اور جب حجر اسود کے سامنے سے گزرتے ہیں جہاں پہ اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے توحید کا کلمہ, وہاں پر میں نے ایک خاتون کو سنا کہ وہ جب وہاں سے گزرتی تھی تو کہتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ لوگوں کی جہالت ہے. کیا جن کے دل بدعات اور شرک میں اس قدر
لت پت ہو چکے ہیں، یہاں توحید داخل ہوگی، یہاں سنت داخل ہوگی، کبھی نہیں داخل ہو سکتی۔ اس لیے شیخ الاسلام نے بھی بات ذکر کی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور بہت سارے علماء نے بھی، کہ جو لوگ مزارات کی طرف سفر کرنے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، جن کو شفا ملتی ہو داتا دربار پہ جا کے، لال شہباز قلندر کے دربار پہ جا کے اور بڑی امام جا کے، تو ان کو بیت اللہ آنا، مکہ اور مدینہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، ان کے دل نہیں کرتے آنے کے لیے۔ کبھی کبھی وہ رسم دنیا نبھانے کے لیے آئیں بھی تو یہاں پہ آ کے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یار اتنے اور روحانیت نہیں ہے، وہ مزہ نہیں آ رہا جڑا دربار سے پیر صاحب دے آؤں، اور ایسا ہوتا ہے حقیقتاً۔ تو خاص طور پر روافظ، یہ جو قبر پرستی ہے یہ اصل میں روافظ کا دین تھا نا، وہاں سے مسلمانوں میں داخل ہوئی۔ تو یہ جو لوگ جو کربلا اور نجف جانے والے ہیں، ان کے دل مکہ اور مدینہ سے بے آباد ہوتے ہیں، ناشناسا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ ایک رافضی اور ایک قبر پرست وہ مکہ میں ایسے ہی ہے جیسے وہ کسی یعنی غیر معروف دنیا میں آ گیا ہوا ہے۔ بیان اسی طرح اس کی دوسری مثال کیا ہے کہ جو لوگ بدعی اوراد اور وظائف، یہ درود تنجینہ ہے، یہ درود پتہ نہیں لکھی ہے، درود فلاں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں بہت سارے صوفیہ کے جو سلسلے ہیں، تیجانی سلسلہ ان کے اپنے درود ہیں، رفاعی سلسلہ ان کے اپنے اوراد ہیں، جو لوگ ان اوراد میں ان اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی صبح شام کے مسنون اذکار ان کو یاد ہی نہیں ہوتے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ آپ ان لوگوں سے جو یہ بدعی اذکار کرتے ہیں نا، یہ ورد وظیفے کرتے ہیں، آپ ان سے صبح شام کے اذکار پوچھ کے دیکھیں، نماز کے اذکار پوچھ کے دیکھیں، نماز کے بعد کے اذکار، سونے کے اذکار، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرنے والا جو بندہ ہے وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ اکبر کہنے کا کیا مزہ ہے، اللہ کہنا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی ذکر تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بدعت میں جو مشغول چیزیں ہیں، یہ اذکار جتنے بھی، یہ لوگ کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا کیا مزہ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ العظیم کہنا کتنا اچھا ہے، اس کی کیا فضائل ہیں، اس کی کیا اثرات ہیں، لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کتنا شاندار کلمہ ہے۔ تیسری مثال، اور یہ بڑی اہم مثال ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے خاص طور پہ ہم نوجوانوں سے متعلق ہے، جو دل ناول وغیرہ پڑھنے کا، حکایات پڑھنے کا عادی ہو جائے، وہ دل کبھی بھی سلف صالحین کی سیرتیں پڑھنے پہ آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت پڑھی لکھی بات ہے، لگی بندی بات ہے، اور خاص طور پہ ناولوں میں سے وہ قسم جو بعض خواتین لکھ رکھے ہیں نا ہمارے یہاں، جو اسلام اور دین کے پیرائے میں لکھے گئے ہیں لیکن اس کے اندر بڑی حماقتیں اجالتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ناول ہوتا ہے جو ناول ہے ہی یعنی قصہ کہانی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر اس کی بھی شناخت ہے، لیکن اس کا اور دین اسلام میں جو باتیں ہیں ان کا فرق بڑا واضح ہوتا ہے نا، تو سمجھ آنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ ناول جو لکھے بھی دین کے قالب میں گئے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اب پہنچ گئے ہوں گے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے ناول پڑھنے والے لوگ یہ مجال ہے کہ یہ امام احمد کا تعارف پڑھ سکیں کبھی، کیوں؟ مزہ ہی نہیں آئے گا اس میں۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں وہ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں جا کے، اس میں وہ جو خلق قرآن کا مسئلہ آ رہا ہے، اس میں توحید کی بات ہو رہی ہے، اس میں وہ دنیا بیزاری کا سبق سکھا رہے ہیں، اس میں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ جی وہ دن اور رات میں اتنے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ جو جس نے یہ فلاں پتہ نہیں فلاں اور فلاں جو ہے نا لڑکا اور لڑکی کا قصہ پڑھا ہوا ہے، کہانی پڑھی ہوئی ہے، اس کو کیا لگی امام احمد کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اس میں مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو اس میں کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو ناول پڑھنے والے اور قصے کہانی پڑھنے والے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ابو بکر عمر کی زندگی کیا ہے، اور وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ امام احمد کی اور امام سفیان ثوری کی اور عبداللہ بن مبارک کی زندگیاں کیا ہیں۔ کیوں؟ قاعدہ آپ کے سامنے کہ یہ دل کبھی بھی عوض اور معوضان کے لیے بیک وقت میسر نہیں ہوتا، یا اس دل میں ناول کے کردار، ڈراموں کے کردار وہ سما سکتے ہیں، یا پھر اس دل میں امام شافعی اور امام احمد ان کی محبت سما سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو سلف صالحین کی سیرتوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ابتدائی جوانی میں اور ابتدائی عمر میں ہوتا ہے، انسان اپنا کوئی زبان و بیان سیدھا کرنے کے لیے کچھ پڑھ لیتا ہے، نسیم جادو کو پڑھ لیا، عنایت اللہ کو پڑھ لیا، بس بات ختم ہوگی۔ اس کو مسلسل عادت بنا لینا اور پھر علم کی طرف آنا ہی نا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اور یہ اللہ کی یاد سے غفلت کی علامت، تو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، آخری بات بس کر لیتے ہیں، یعنی صرف کیونکہ وہ اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ تین مثالیں ہوگی نا، ایک قرآن مجید کی مثال ہو گئی، اور ایک سنت البدعت کی مثال ہو گئی، اور ایک یہ ہو گئی ناولوں کی اور سلف صالحین کی حکایات کی، چوتھی اور آخری مثال یہ ہے عقل اور نقل کی مثال، یہ بھی بہت اہم مثال، بہت اہم بات ہے۔ جس انسان نے یہ عادت بنا لی ہو کہ اس نے
وہ احکامات اور وہ باتیں ماننی ہیں جو اس کی عقل پر پوری آتی ہیں، اس نے اپنی عقل سے دین کو سمجھنا ہے۔ اس انسان کے دل میں کبھی بھی نقل یعنی وحی کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا بات ہے؟ عقیدہ طحاویہ ہے نا، ہمارا مشہور ترین کتاب عقیدہ کی، مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کا ایک بڑا آپ کہہ لیں نورانی جملہ، تابناک جملہ، ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظہر التسلیم، اسلام کا قدم تسلیم کی کمر پہ قرار پاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہر بات کو بغیر لاجک کے مان، ہر معاملے میں لاجک اور حکمت اور منطق کے پیچھے چلے جانے سے دل سے ایمان کا نور رخصت ہی ہو جاتا ہے سرے سے۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ کو لاجک کی، فلسفے کی اور حکمت کی محبت اور بن دیکھے اللہ کی بات پر ایمان لے آنے کی محبت، یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں دل میں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ متکلمین اور فلاسفہ کبھی بھی کتاب و سنت میں ماہر نہیں ہو سکے، کہ طلبہ اس بات کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ علم کلام اور فلسفہ پڑھنے والے اور یونان اور پرانے جو حکمائے ہند اور یونان ہیں، ان کی باتوں پر ایمان لانے والے، وہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، ابو بکر و عمر عثمان علی ان کے ارشادات پر، سلف صالحین کے آثار پر مطمئن نہیں ہوتے، انہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر انسان اس بات کا عادی ہو جائے، اس نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا اس بات پر کہ میں نے تبھی بات ماننی ہے جب میری عقل میں آئے گی، تو یہ بندہ کبھی نہ کبھی اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ بہت ساری اسلام میں ایسی باتیں آئیں گی جو اس کی عقل میں نہیں آنے والی ہوں گی، تو صرف اس نے اس لیے مانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، مکھی جب گر جائے مشروب میں تو آپ نے اس کو ڈبو کر نکالنا ہے۔ جب تک میڈیکل سائنس نہیں تھی، انہوں نے ہمیں ڈاکٹروں نے نہیں بتایا ہوا تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، مسلمان مانتے تھے نا اس کو۔ لیکن اگر کوئی بندہ تب اڑ جائے اور کہ یہ جو حدیث ہے کہ مکھی اب جب کسی مشروب میں گرتی ہے تو آپ نے اس کو دوسری طرف سے بھی ڈبو کر نکالنا ہے، تو کتنی، یہ تو اس سے مجھے جو ہے نا وہ عجیب سا لگتا ہے کہ گندگی ہے، معاذ اللہ یہ ہے وہ ہے، تو میں تو یہ نہیں مانوں گا، میری عقل میں نہیں آتا۔ تو اللہ کے حکم کو ٹکرا کے اسلام سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ کہیں نہ کہیں پھنسے گا لازمی وہ۔ تو اس لیے دل کو اس بات پر آمادہ کریں، کس بات پر؟ استسلام۔ اسلام ہوتا ہے جھکنے کا نام ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ٹھیک ہے مان لینا ہم نے، بعد میں کبھی سمجھ بھی آ گیا تو اچھی بات ہے، ابھی نہیں بھی سمجھ آ رہا مانو اس کو۔ تو یہ جو ہے نا کہ وہ بہت لاجیکل آدمی ہے جی، بہت ریشنل اس کی سوچ ہے، یہ خرابی کی بات ہے، یہ فساد کی بات، اور یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ ایسا انسان جلد یا بدیر اسلام کو خیر بات کہے گا اور کہیں اور پہنچا ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو عبودیات میں اور اطاعات میں، قرآن کی محبت میں اور سنت کی محبت میں اور استسلام کے اندر لگا دے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو معوض اشیاء ہیں، جو ان کے متبادل اشیاء ہیں، وہ اس دل میں قرار پکڑ سکیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ حمد و نعت والی محفلیں جو لگتی ہیں وہ بھی اناشید والے حکم میں 100% ہیں، بلکہ اصل یہ ہے، یہ بات میں نے کہنی سے مجھ سے رہ گئی کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ حمد و نعت کی محفلیں یہ اسلام کی کوئی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے، یہ تو بات درست نہیں ہے۔ اور بلکہ یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں نا، مکہ اور مدینہ، بات سادہ دل لوگ، تو قرآن کے پڑھنے کی بجائے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد نبی کے سامنے بیٹھ کے۔ تو یہ حمد و نعت بس کہہ دیا آپ نے، شعر و شاعری کا ایک صنف ہے، لوگ اس کو پڑھ لیں گے بغیر شعر و شاعری، اتنی بات کافی ہے۔ لیکن اس کی محافل لگانا یہ کوئی بہت اچھی اسلامی خدمت نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، وہی سننا چاہیے، صحیح بات تو ہے۔ باقی حرام جو ہے نا وہ میں نے نہیں کہا، اور نہ کوئی صحیح سمجھے گا یہ حرام ہے، یہ صرف ہم دل کے حوال سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ دل اگر حمد و نعت میں مشغول ہوتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا، وہ واضح بات ہے۔ کیا موٹیویشن کے لیے یا پھر شوقیہ طور پر کبھی کبھار اسلامک ریوی نشید ترانے یا نظم و ناز سننا جائز ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ حرام نہیں ہے، اگرچہ اگر ان میں موسیقی وغیرہ نہیں ہے نا، شرعی محظورات نہیں، لیکن یہ کہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے دل پر اثر انداز نہیں ہوں گے تو یہ بات نہیں۔ آپ شوقیہ بھی سنیں گے، کبھی کبھار بھی سنیں گے، تو جتنا بھی آپ سنیں گے اتنا آپ کے دل پر اثر لازمی ہوگا، کیونکہ کان جو ہے یہ دل کا راستہ ہے ہر صورت۔
ٹھیک ہے، اس لیے جو بندہ نا کامل طریقے سے قرآن مجید کی محبت جس کو ہوگی نا، اس کے دل میں سوال بھی نہیں آئے گا کہ میں شوقیہ طور پہ نشید سنوں کبھی. تو جتنا جتنا ہمارے دل میں شوق ہے نا، اتنا اتنا یہ قرآن مجید سے تعلق کی کمی ہے. یہ پکی ٹھکی بات ہے. باقی ہے کہ کبھی کبھار سن لینا کسی خاص مناسبت سے، اس میں حرج نہیں ہے، یعنی اس میں حلال حرام والی بات نہیں انشاءاللہ. جو باہر آئس کریم والے آتے ہیں میوزک کے ساتھ، ہم قصدن ان کو سنتے ہیں، نہ پسند کرتے ہیں. جی اثر تو ہوتا ہے، کان بند کر لے انسان. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے نا، جو اپنے جو شاگرد تھے نافع، ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ نے کان بند کر لی، اور آپ نے تب تک کان بند رکھے جب تک کہ وہ آواز ختم نہ ہوگی. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر قصد کے بھی اس کے کان میں گناہ والی بات نہ پڑے. ٹھیک ہے، اس کا اثر ہے، اس کا گناہ نہیں ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. گناہ اس چیز کا جو آپ جان بوجھ کے خود سنتے ہیں، لیکن اثر تو ہر چیز کا ہوتا ہے. مقامات کے بارے میں بتا دیں. مقامات کے بارے میں بتایا جا چکا ہے. قرآن مجید کو اپنے فطری لہجے میں پڑھنا چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ مقامات سیکھ کر اس کو پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. امام احمد کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے اور یہ گمراہ لوگوں کی ایجاد ہے. چوتھی اگزامپل دہرا دیں. چوتھی بات ہم نے بلا کیا کی تھی؟ ہاں، چوتھی بات ہم نے یہ کی تھی کہ ایک ہوتی ہے عقل اور ایک ہوتی ہے نقل. عقل یہ ہوتی ہے کہ دین کی میں وہ بات مانوں جو مجھے سمجھ آ جائے، اور نقل نون کے ساتھ یعنی وحی. اس سے مراد یہ ہے کہ میں دین کی وہ بات مانوں جو اللہ نے کہی ہوئی ہے، یعنی ہر وہ بات جو اللہ نے کہہ دی میں نے مان لینی. تو جس انسان کا یہ مزاج ہو کہ میں نے اللہ کی ہر بات ماننی ہے، یہ درست، یہ مسلمان ہے. اور جس انسان کا یہ مزاج ہو کہ میں نے صرف وہ بات ماننی جو میری عقل میں آئے گی، تو یہ کبھی نہ کبھی خرابی کا شکار ہو جائے گا. یہ مراد، یہ بات ہے. اور رائے کرام پڑھتے ہیں کسی امام حرم کو کاپی کرتے ہوئے تو تلاوت سنی جا سکتی ہے. یہ بات درست ہے. مقامات کاپی کرنے کو نہیں کہتے، یعنی وہ شریم کے بعد میں پڑھتے ہیں، وہ محقی کے بعد میں پڑھتے ہیں، یہ الگ بات ہے. مقامات ایک باقاعدہ فن ہوتا ہے، جیسے آپ یعنی موسیقی ہوتی ہے، سیکھی جاتی ہے باقاعدہ. تو ایسے ہی مقامات یعنی الحان ہوتے ہیں، بعض لہجے ہوتے ہیں. اس میں یعنی اتار چڑھاؤ اور اس کے وقف کے طریقہ اور سب چیزیں مختلف ہوتی ہیں جو اس فن کے لوگ جانتے ہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.